اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جب انتقال پرملال ہونے والا تھا اس سے چند دن پہلے آپ کی طبیعت بڑی ناساز، اور آپ جب بھوالی سے آئے تھے اس وقت بھی اعلیٰ حضرت کی طبیعت کے بارے میں لوگوں کو پتا چلا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ نقاہت اور کمزوری کے باوجود بھی حال یہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، سوانے پڑھیے، حیات پڑھیے، جیونی پڑھیے، ہسٹری آف امام احمد رضا خان کا مطالعہ کریں کہ امام اہل سنت اس نقاہت اور کمزوری کے باوجود بھی آنے والوں کے پاس بیٹھتے اور کوئی محفل آپ کی نصیحت سے خالی نہیں ہوتی، اور جتنے بیٹھتے تھے خوف الہی پر میرے امام کی وہ گفتگو ہوتی کہ خود بھی اعلیٰ حضرت روتے تھے اور بیٹھنے والوں کی ہچکیاں بن جاتی۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے وصایا میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس کو آپ کلمے ہی کی طرح آپ سمجھیے گا، اور آپ نے ایک تسلسل اور ایک سلسلہ اور ایک چین آپ تک پیش کی ہے۔ میرے امام نے فرمایا رسول پاک نور ہے خدا کا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور ہے خدا کا، اور فرمایا اس نور سے صحابہ کرام روشن ہوئے، اور صحابہ سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، تبع تابعین سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے۔ میرے امام نے فرمایا ائمہ مجتہدین سے ہم روشن ہوئے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ نور ہمارے پاس ہے، ہم کہہ رہے ہیں اس نور کو لے لو، اس نور کو لے لو، اس لیے کہ تمہیں اس نور کی ضرورت ہے۔ پھر میرے امام نے یہ بھی فرمایا یہ نور ہے کیا؟ کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ رسول کریم علیہ السلام کا عاشق کہہ رہا ہے یہ اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا پھر ان کے صحابہ کی بارگاہوں کی خدمت ہے، ان کی تعظیم و تکریم ہے، ان کا ادب و احترام ہے۔ میرے امام نے اگلا جملہ بھی ارشاد فرما دیا، اس لیے کہ ایمان صرف محبت کا نام نہیں، ایمان اگر مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ والوں سے محبت کا نام ہے تو مصطفیٰ کے غداروں سے نفرت کا نام بھی اسلام ہے، اور یہی ایمان ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کہا سنو سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، فرمایا وہ کافروں پر سخت ہے، آپس میں ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ پتا چلا اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایمان دو چیزوں کا نام ہے، سچا عقیدہ دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو مصطفیٰ سے پیار کرنا، مصطفیٰ والوں سے پیار کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ مصطفیٰ کے دشمنوں سے، مصطفیٰ والوں کے دشمنوں سے، یعنی صحابہ کے دشمنوں سے، تابعین کے دشمنوں سے، تبع تابعین کے دشمنوں سے، ائمہ مجتہدین کے دشمنوں سے، حضرات اولیاء کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب ایک ایک جملے کی وضاحت پر آؤ، تفصیل لمبی ہو جائے گی لیکن اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مصطفیٰ خدا کا نور ہے، یہ صرف ایک جملہ ہے لیکن اس کی تفصیل میں جائیں گے تو اعلیٰ حضرت کا رسالہ آپ کو ملے گا، صلات الصفا فی نور المصطفیٰ۔ سرکار علیہ السلام کے نور کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے، اور نور کی دو قسمیں ہیں، ایک نور ظاہری ہے، ایک نور باطنی ہے۔ سرکار کا نور ظاہری زمانے نے دیکھا، ابو بکر صدیق اکبر دیکھتے ہیں فدا ہو جاتے ہیں۔ سرکار کا نور دیکھ دیکھ کر، سرکار کے وجہ منیر کو دیکھ کر میرے نبی کے حسن و جمال کا کمال یہ ہے، سرکار کے نور ظاہری کا کمال یہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی گفتگو فرماتے، آپ کے دندان مبارک کے بیچ میں جو ہلکی سی خوبصورت خلا تھی، اس خلا سے جو نور نکلتا تھا اس کا عکس دیواروں پر نظر آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ کی صدا بلند ہو جائے، جس کا نور پا رہے ہو اس کے ذکر نور پر کم سے کم اپنی محبتوں کا اظہار تو کرو۔ اور سنو میرے نبی علیہ السلام سے رب نے خود ارشاد فرمایا انت نور و نوری
वस्सिर्रु सिर्री व कुनूज़ु हिदायती व खज़ाइनु मारिफती कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाका। आगे फरमाया वजअलतु फिदाअन लका मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तू मेरा नूर है, तू मेरा नूर है। तो सरकार नूरे ज़ाहिरी भी है और नूरे बातिनी का कमाल देखिएगा। फारान की चोटी है, सरकार अलैहिस्सलाम खड़े होकर फरमा रहे हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा, उमर फारूक आजम ने कलमा पढ़ा, उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा। सरकार के नूरे बातिनी, अखलाके करीमाना, ईमान और अकीदा, अफकार और नजरियात, ये सारी कायनात में आम होते चले जा रहे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आला हजरत जो कह रहे हैं कि मेरे मुस्तफा खुदा का नूर है, ये नूरे ज़ाहिरी को भी शामिल है, नूरे बातिनी को भी शामिल है। अब अगला जुमला देखते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम के आशिक इमाम अहमद रजा खान ने कहा मुस्तफा करीम के नूर से सहाबा रोशन हुए हैं। हमने कहा यकीनन रोशन हुए हैं, इसीलिए तो मदीने के ताजदार फरमाते हैं एक दिन मैंने रब की बारगाह में अर्ज की। आज पूरी दुनिया में देखिए हजरत अमीर मुआविया हो या सहाबा इकराम हो, उनके गुस्ताखों की एक ही बोली है जो अली के मुकाबिल आया हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमने कहा पकड़ा ही कब है, तुमने तो अली को भी नहीं पकड़ा है, तुमने तो सहाबा को भी नहीं पकड़ा है। अभी हजरत अल्लामा शकील साहब ने लफ्ज़ हाविया का जिक्र किया है। मैं कहता हूँ ये हाविया जहन्नम का एक हिस्सा है और हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताखों के लिए खास तौर से ये बनाया गया है कुल्ल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, ये उनकी तकदीर में लिखा है। इसीलिए तो अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी ने लशीदुर रियाज के अंदर वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाया मैं यकून यतानु फी मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। और इस हाविया को जहन्नम का एक हिस्सा कहा गया, तो तुम्हें जहन्नमी हिस्सा हाविया मुबारक हो, हमें सहाबी के साथ कल क़यामत के दिन उठना मुबारक हो। सरकार खुद फरमाते हैं मामा दिन मेरा साहबी यमूतु बिअर्दिन इल्ला बुइसा काइदन मनूरन लहुम यौमल क़ियामा। फरमाया सुनो सहाबी जिस जमीन में इंतकाल के बाद दफन होता है क़यामत के दिन जब उठेगा इस हाल में उठेगा कि उस खित्ते वालों के लिए नूर भी होगा और लीडर भी होगा। हमें नूर चाहिए तो सहाबा का नूर चाहिए, इसलिए कि हम जानते हैं ये नूर कहीं और से नहीं मिला है, अगर मिला है तो बारगाह मुस्तफा से मिला है। यही तो इमाम अहमद रजा खान तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि मुस्तफा नूर है खुदा का, सहाबा नूर है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का। इसीलिए तो सहाबा इकराम के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन पूछा इख्तिलाफ की बोली बोलने वालों, उनका आपस में इख्तिलाफ हो गया। मैंने कहा ये तुम्हारे घर की जमीन का झगड़ा थोड़ी है जो तुम बकवास कर रहे हो। खुद मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं साल तो रब्बी अल इख्तिलाफी असहाबी बादी, मैंने रब की बारगाह में अपने बाद सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ था उसके बारे में पूछा। और ये रिवायत भी हजरत उमर फारूक आजम की है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं मैंने अपने रब की बारगाह में पूछा हे अल्लाह मेरे सहाबा के बाद मेरे मेरे सहाबा में जो इख्तिलाफ होगा इसके बारे में तेरा क्या कहना है। अरे यार सरकार अलैहिस्सलाम तो कायनात के जर्रे जर्रे को जानते हैं। इमाम अहमद रजा खान को पढ़ा होता तो कभी सहाबी के गुस्ताख नहीं होते। इसका मतलब यह है और आपसे भी कह रहा हूँ आप गौर कीजिएगा आज के दौर में इमाम अहमद रजा खान हक को बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचने वाली एक साथ है। अगर नागपुर के बदकार चीखते रहे लेकिन उन कुत्तों के भौंकने से कुछ नहीं होता। कल भी मेरे हक था, आज भी मेरे हक है और कयामत तक मेरे हक रहेगा। हम जज्बात में नहीं बोल रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर दमखम है तो वीडियो घरों में बैठकर बनाने वालों आओ तो सही मैदान में हम बताएंगे बरेली कल भी मेरे हक था, आज भी मेरे हक है और कयामत तक मेरे हक रहेगा। बरेली की फतवा में रज़िया कल भी रहनुमाई कर रही थी, आज भी रहनुमाई कर रही है। और याद रखो ऐसो को तो अशरफिया ने पहले ही बाइकाट कर दिया है। मशरक़ी आला हज़रत पर रहोगे, ये पूरी शराहत के साथ आ गया है। मशरक़ी आला हज़रत पर रहोगे तभी तुम्हें मिसबाही लिखने का हक मिलेगा। याद रखो तुम्हारे इस्लाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम बताएंगे बरेली कल भी मेरे हक था, आज भी मेरे हक है और कयामत तक मेरे हक रहेगा। इसलिए कि इमाम अहमद रजा खान ने कुछ और नहीं कहा, अगर कहा है तो यही कहा है उन्हें जाना
میں دنیا سے مسلمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضرت ابوبکر صدیق اور عثمان حیدر، فیضان غوث و خواجہ رضا عرس اعلیٰ حضرت، فیضان حضور حجت الاسلام مفتی اعظم تاج الشریعہ، بستی خریہ وارث علوم حضور تاج الشریعہ، قائد اہل سنت، نعرہ تکبیر و رسالت، زندہ باد۔ کے کونوں میں بیٹھ کے یہ کہا جاتا ہے بریلی اہل بیت کا گستاخ ہے، ہمیں عقل کے اندھے یہ بتا تیرے باپ نے یہ شعر لکھا ہے یا امام احمد رضا خان نے لکھا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے، کس نے لکھا؟ یہ امام احمد رضا خان نے لکھا ہے۔ اور جب ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک کا دم بھرتے ہیں تو الحمدللہ ہم اس کو مانتے بھی ہیں اور مانتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے علامہ جلال الدین سیوطی کو پڑھا ہے، جنہوں نے اپنی کتاب احیاء المیت کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا، اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی و اصحابی، فرمایا کل قیامت کے دن پل صراط سے آسانی کے ساتھ وہی لوگ گزر پائیں گے جن کے دل کے اندر صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت ٹوٹ کر بھری ہوگی۔ اسی لیے تو ہمارے امام نے کہہ دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور لاؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ارے یار تو کہہ کیا رہا ہے؟ کم سے کم ہوش و دماغ کے ساتھ بول تو صحیح، ہوش و خرد کے ناخون لے تو صحیح۔ یہ امام احمد رضا خان ہے، پوری زندگی کتابیں بھی لکھتے گئے، کبھی مطلع القمرین لکھی، کبھی تنزیہ المکانۃ الحیدیہ حیدریہ لکھی، کبھی غایۃ التحقیق لکھی، عظمت صحابہ پہ بول رہے ہیں، عظمت اہل بیت پہ بول رہے ہیں، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تب وصایا میں ایک پورا تسلسل بیان کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہے خدا کا، اور صحابہ نے نور پایا ہے تو مصطفیٰ سے پایا ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد اپنے رب سے پوچھا، اے میرے مولا یہ تو بتا میرے بعد میرے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ رب قدیم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، الناہیہ کا مطالعہ کر لیا جائے، رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اسی طریقے سے تطہیر الجنانی واللسان انفلوی معاویہ ابن ابی سفیان کا مطالعہ کر لے، اسی طریقے سے السوائق المحرقہ، پھر رد علی اہل البدع والزندقہ کا مطالعہ کر لے۔ کتنی کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، الحمدللہ ہم تو کل بھی یہی بولی بولتے تھے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ہم کہیں نہیں جائیں گے، انہی دروں سے جڑے رہیں گے۔ سنو میرے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، رب سے میں نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا اِنَّ اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم بعضها اقوى من بعض ولکل نور، کہا محبوب تیرے جتنے صحابہ ہیں اس میں اصحابہ کا ہے، اہل علم بیٹھے ہیں، جب جمع کی اضافت کر دی جاتی ہے تو اضافت معنی ہے استغراق اور معنی استیعاب کو پیدا کرتی ہے۔ مطلب یہ ہوا جتنے صحابہ ہیں سب میری بارگاہ میں فرشتوں، میری بارگاہ میں ستاروں کی طرح ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم بعضها اقوى من بعض ولکل نور۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب تیرے سارے صحابہ میری بارگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں۔ یار سبحان اللہ کی صدا بلند ہو، کیسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے گا، رب نے ارشاد فرمایا بعضها اقوى من بعض، کہا کہ ان میں ایک کا مقام دوسرے سے بڑا ہے۔ کیسے؟ آپ جانتے ہیں سوریا ستارے کی چمک زیادہ ہے اور ستاروں کی چمک کم ہے، اس تشریح کے ذریعے بتایا یہ ہے تیرے صحابہ میں کسی کا مقام بڑا ہے، کسی کا مقام اس سے کم ہے۔ ہم بھی تو اعلیٰ حضرت کی اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب کے موقع کی روشنی میں یہی کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو فرق مراتب ہے ان کو سوا رفتار تیز رفتار گھوڑوں سے اگر طے کیا جائے تب بھی عرصہ دراز کے بعد بھی طے نہیں ہو سکتے۔ اب اور کیا چاہیے؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ خطا اجتہادی پر تھے، لیکن یہ خطا اجتہادی کھلا نہیں ہے۔ ظالموں آج تک تم نے
اس کو خطا خطا کہہ کر صحابی کے لیے تمہارے دل میں جو دشمنی تھی وہی بکواس کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہو، مگر یاد رکھنا جب تک یہ اعلیٰ حضرت کے غلام زندہ ہے تحریر سے تمہاری کلی کھولیں گے، تقریر سے تمہاری کلی کھولیں گے، تمہارا جینا حرام کر دیں گے، اس لیے کہ ہماری ماں نے دودھ اسی لیے پلایا ہے تاکہ عظمت صحابہ پہ پہنا دے، عظمت اہل بیت پہ پہنا دے۔ نہ ان کو جینے دیں گے جو ناشبی ہے، نہ ان کو جینے دیں گے جو رافضی ہے، نہ ان کو جینے دیں گے جو خارجی ہے۔ ہاں اگر محبت کریں گے تو سنیوں سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اعلیٰ حضرت، اللہ سلامت رکھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، میں نے رب سے پوچھا تو اللہ نے کہا ان میں ایک دوسرے کے بالمقابل زیادہ طاقتور ہے۔ طاقتور ہونے کا مطلب جس طرح ستاروں میں ایک دوسرے کی روشنی کم اور زیادہ، اسی طریقے سے ان میں ایک کا مرتبہ دوسرے سے بڑا۔ لیکن ایک جملے پہ غور کرنا، دیکھو بات نہیں، ذہن و دماغ کو حاضر کرو، یہ بریلی ہی تو ہے، ورنہ عرصوں میں تو ڈھول بجتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہہ دیا، سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگوں کا اس سے بھی دل نہیں بھرا تو اور موقع پہ بھی ڈھول بجوانے لگے۔ مگر یہ بریلی کا مقدس عرس ہے الحمدللہ۔ اور بھی کچھ آراس مقدسہ ہیں جہاں جاؤ تو لگتا ہے کہ یہ سنت کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ بریلی آپ کے ایمان عقیدے کی قلبی حفاظت کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھی جملے ہوتے تھے ان محفلوں میں، جس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، جس کا ایمان پر، یہ بار بار اعلیٰ حضرت تکرار کرتے تھے اس جملے کی، اس کا کام ہو گیا، اس کا کام ہو گیا۔ احسان مانو اس فتنوں کے دور میں بھی بریلی اپنی فکر کم کرتا ہے، تمہاری فکر زیادہ کرتا ہے۔ سب سے لڑ رہا ہے، سب سے مخالفت مول لے رہا ہے، سب سے اپنا ایک طریقے سے ظاہری طور پر سب کو دشمن بنا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اس دشمنی سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمارے امام نے ہماری بھارت بنائی اور ہمیں ایک جملہ دیا، کیوں کہوں بے بسوں میں، کیوں کہوں بے بسوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور ان بارگاہوں سے جوڑ کے کہا ہمیں گھبراتا کیوں ہے، کہنا دے دل آپس غور سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اور پھر کہا مہارانا مقدسہ کے بزرگوں کو دیکھ کر کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، پہلے والے میری زندہ باد، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، رب نے کہا وَلِكُلِّ نُورٍ، محبوب تیرے جتنے صحابہ ہیں سب کے پاس روشنی ہے اور نور ہے، نور ہدایت۔ مولانا شمس صاحب، اب اگر آگے چمکنے کا ارادہ نہیں ہے تو روشنی، سورج ڈوب جائے گا۔ توجہ، اب اگر سورج رات میں چمک رہا ہے تو چاند کو چمکنے میں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو اس کا وقت ہی چل رہا ہے۔ محبت، کوئی اس کو اس پہ نہ سمجھے، اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، اور میں نے ایک مزاحیہ بات بول دی، کئی سمجھے اپنے آپ کو چاند کہہ رہا ہے۔ ہر بیٹا اپنے باپ اور ماں کے لیے چاند ہی تو ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا، نقاہت، جسم میں طاقت نہیں، بولے میں گھر سے نہیں جاتا۔ یہ فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر ہے کہ میں گھر سے نہیں نکلتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ متکبر ہو گئے ہیں۔ کہا میری کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں نے نکلتا، تو ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے جو مومن سنی شعور عقیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ آگے بڑھیے ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا، رب نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ نُورٍ، ہر ایک کے لیے نور ہے۔ ہر ستارہ، کوئی ستارہ ایسا آج تک دیکھا ہو تو مجھے بتائیے جس میں چمک نہ ہو؟ ارے بھیا بتاؤ نا یار، کوئی ستارہ ایسا ہو جس میں چمک نہ ہو؟ کوئی ستارہ ایسا ہے جس میں روشنی نہ ہو؟
ظاہر سی بات ہے ہر ستارہ روشن ہے. حضرت علامہ عمار صاحب بالکل صحیح ہے نا, ہر ستارہ روشن ہے. ستارہ ہوتا ہی وہی ہے جس میں چمک اور دمک ہو. اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے جتنے صحابہ ہیں, بے شک کیا مطلب, ان سب کے پاس نور ایمان ہے. بے شک بے شک بات سمجھ گئے؟ اگلا جملہ سنیں. سب کے پاس نور ایمان ہے. سرکار علیہ السلام سے رب نے کہا فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافہ کان عندی علی الہدی. رب نے فرمایا محبوب سن, تیرے صحابہ میں جو بھی اختلاف ہوگا ان میں سے جو جس کے اختلاف پر عمل کر لے گا میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہوگا. ارے بولو. اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اسی لیے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا, کیا کہا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے جتنے صحابہ ہیں سب ستاروں کی طرح ہیں, ان میں جس کا دامن تھام لوگے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. امام احمد رضا خان نے پہلے کہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور ہے خدا کا, اور مصطفیٰ کے نور سے ہے روشنی پائی ہے صحابہ نے, اور صحابہ کے بعد ذکر کیا تابعین کا. اب تابعین کو دیکھیں, سرکار فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. فرمایا جہنم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ میرے دیکھنے والے صحابی کو چھو سکے یا اس کو چھو سکے. جس نے صحابی کو دیکھ لیا ہے تو جو نبی کو دیکھتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے, اور جس نے صحابی کو دیکھا ہے وہ تابعی ہے. سبحان اللہ, زندہ باد. بہت اچھا. سبحان اللہ. بہت اچھا. سبحان اللہ. قائد ملت قائد ملت. بہت توجہ ہے, تسلسل دیکھ رہے ہیں, سلسلہ کیا ہے, مصطفیٰ کریم, پھر صحابہ, پھر تابعین. جلدی بولیں. اس کے بعد مرتبہ آتا ہے تابعی تابعی. کس کا؟ اچھا, کامیاب کون سی جماعت ہے؟ کامیاب جماعت کس کو کہا جائے؟ مشکات شریف کی حدیث اٹھاتا ہوں اور آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان فیغزو فیہ فئام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا, لوگ کیا کریں گے, جہاد کرنے جائیں گے, اور جہاد کرنے جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کیا جہاد کرنے والی جماعت میں کوئی صحابی ہے؟ نہیں سمجھ پا, اونچا بولو. کیا کہیں گے, کیا جہاد کرنے والوں میں کوئی صحابی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں. سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم, تو صحابی کا وجود ہی ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا, اس لیے کہ اس نے نبی کو دیکھا ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا ثم یاتی علی الناس فئام ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیہ فئام من الناس. فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا جس کے اندر لوگ جہاد کرنے نکلیں گے, اس کے بعد پوچھیں گے هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ, کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جس نے مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ تو جس نے صحابہ کو دیکھا اس کو تابعی کہا جاتا ہے. سوال یہ ہوگا کیا تمہارے اندر کوئی تابعی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں, تو جواب دیا جائے گا. سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم, ان کو کامیابی مل جائے گی. اس کے بعد پھر ایک لفظ آیا ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیہ الناس فیغزو فیہ فئام من الناس. پھر لوگ جہاد کرنے نکلیں گے, پھر پوچھیں گے هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ, من صاحب من فیکم هل فیکم
من साहबा असहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो पूछेंगे ये बताओ तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो ताबई नहीं तबे ताबई हो? अब पहली जमात क्या है? सरकार ने कहा पहले पूछा जाएगा सहाबा है कामयाबी मिलेगी, पूछा जाएगा ताबई है कामयाबी मिल जाएगी, फिर पूछेंगे तबे ताबई है फयुफ्तहु लहुम, सरकार ने फरमाया उनको भी कामयाबी मिलेगी। हदीस मुकम्मल हो गई, अब उसके आगे कोई जवाब नहीं है। तो बरेली के चाहने वालों, मसलक से मोहब्बत करने वालों, कहते क्यों नहीं कि हमारे पास सहाबा भी है, हमारे पास ताबई भी है, हमारे पास तबे ताबई भी है, हमारे पास अइम्मा मुज्तहिदीन भी है, हमारे पास इमाम अहमद रजा खान जैसी जात भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सरकार ने 3 जमातों की कामयाबी का तस्करा किया, सहाबा, ताबई, तबे ताबई। याद रखना हम वहाबी है कि जो ताबई इमाम आज़म